والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی گفتگو اس حیرت انگیز مشین کے تعلق سے ہے کہ دنیا آج اپنی ہزار ترقیوں کے باوجود بھی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کر سکی جس کا پروڈکٹ اتنا قیمتی، اتنا لاجواب اور اتنا بے مثال ہو. دنیا بہت ترقی کر گئی، نت نئی ایجادات اور جدید اختراعات نے دنیا میں ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے اور انسانی زندگی ان ایجادات کے سبب سے یکسر بدل چکی ہے اور مختلف ہو چکی ہے. لیکن آج 21ویں صدی میں پہنچنے کے باوجود ہم جس مشین کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایسی کوئی مشین دنیا اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایجاد نہیں کر سکی اور آئندہ بھی ایجاد نہیں کر سکتی، اس سے عاجز ہی رہے گی. وہ مشین ایک ماں کی ذات ہے کہ ماں کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی مشین بنایا کہ ہم مائک، کیمرہ، موبائل، کمپیوٹر، موٹر کاریں، جہاز، ہیلی کاپٹر، میزائل، راکٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے پروڈکٹس بنانے کی مشینیں اور آلات ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ماں کو ایک ایسی مشین کے طور پر دنیا میں پیدا کیا جو انسان بناتی ہے اور انسان پیدا کرتی ہے. آج تک انسان پیدا کرنے والی اور انسان بنانے والی کوئی مشین دنیا ایجاد نہیں کر سکی، بلکہ وہ ماں کا پیٹ ہی ہے جسے اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا ہے جس کا پروڈکٹ انسان ہوتا ہے. اور دنیا کی واحد شخصیت ماں ہے جس کے وجود میں بیک وقت 2 دل دھڑکتے ہیں. ماں کے علاوہ کسی کے بھی وجود کے اندر 2 دل ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ صرف ماں کی ذات ہے جس کے سینے میں 2 دل بیک وقت دھڑکتے ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو ایک اس کا دل دھڑکتا ہے اور ایک اس کا دل دھڑکتا ہے. بہت عظیم شخصیت ہے ماں، رب کی بہت عظیم نعمت ہے ماں. اور بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ قدرت کا شاہکار ہے ماں، کہ اسے دیکھ کر اس رب کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس رب نے سارے جہان کو پیدا فرمایا، کہ اس کی قدرت کا مقام، اس کی قوتوں کا مقام کہ جب اس نے
ہمارے جیسے ایک انسان کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ ایک چلتا پھرتا انسان اپنے پیٹ میں اس کی پرورش کرے اور اسے پیدا کرے، تو خود اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے احترام کے حوالے سے آج اس گفتگو کے لیے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کرنے کی ضرورت پڑی کہ ہمارے معاشرے میں اولاد کے لیے ماں اور باپ کوئی ایکسٹرا احترام یا کسی طرح کی ان کی ایکسٹرا عظمت یہ ہمارے ذہنوں سے نکل چکی۔ ہم جب اپنی محبوباؤں سے بات کرتے ہیں تو بڑا پیارا انداز ہوتا ہے ہمارا، کسی کا اگر کسی سے دل لگ گیا تو اس سے جانو جانو کہہ کر گفتگو کرتا ہے، اور بڑے میٹھے بول، شاید اگر کسی کی زبان پر شکر بھی رکھ دی جائے تو اس کا لہجہ اتنا میٹھا نہیں ہوگا جب کوئی کسی سے دل لگ جائے اس سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن جب یہی زبان ماں اور باپ کے حق میں کھلتی ہے تو اگر نیم اور کریلا بھی زبان پر رکھ دیا جائے تو شاید وہ کڑواہٹ زبان میں نہیں ہوگی جو کڑواہٹ والدین کے ساتھ گفتگو میں ہماری ہوتی ہے۔ اللہ بچائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ کہ جب تک ہمارے سر پر سایہ رہتا ہے اس وقت تک دھوپ کی تپش کا احساس نہیں ہوتا۔ دھوپ کی تپش اور تیزی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سر سے سایہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کی شکل میں ہمیں ایسی عظیم نعمت دی ہے کہ ہمیں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ہمارے والدین نے ہماری دعا پر آمین کہہ دیا یا ہمارے لیے دعا کر دی تو بے حجاب رب کی بارگاہ میں ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے والدین کے احترام کے حوالے سے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان، نیکی اور بہتری کا سلوک کرو۔ کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا جو ملکہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا وہ ملکہ اور وہ شان قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی صحابی رسول نے پوچھا ما معنی الاحسان للوالدین، ما معنی الاحسان للوالدین، کہ اس آیت میں وبالوالدین احسانا، اس آیت میں جو احسان کہا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کا کیا معنی ہے اس آیت میں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا الاحسان کثیر لا استطیع ان اصفہ، کہ احسان کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس کی اس قدر شاخیں اور اس قدر طور طریقے ہیں کہ میں انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ سے پوچھا گیا فما معنی العقوق، چلیں احسان کی اتنے راستے، اتنے ذرائع، اتنے طریقے ہیں کہ آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے، ماں باپ کی فرما برداری کے اتنے راستے ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، تو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا معنی ہے؟ آپ یہ بتا دیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لو ان الولد
نفض ثوبه بجانب والده فتطایر الغبار علیہ کتب عند اللہ عاقا. اگر ہم نے اس مفہوم کو کہ ماں باپ کی نافرمانی کا معنی کیا ہے، اگر ہم نے اس کو ذہن میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد جب بھی کبھی خدا نخواستہ ایسی نوبت آئی تو ہم تھوڑی دیر رک کر سوچنے کے لیے مجبور ہوں گے، اور اگر یہ معنی ہمارے ذہن میں تازہ رہا تو انشاءاللہ العزیز یہ معنی ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ماں باپ کی نافرمانی کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر باپ بیٹھا ہوا ہو یا ماں بیٹھی ہوئی ہو اور اولاد بازو میں کھڑی ہو کر اپنے کپڑے جھاڑ رہی ہو، ماں یا باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اولاد اپنا کپڑا جھاڑ رہی ہے، اب کپڑے سے اڑنے والا غبار اگر اڑ کر ماں یا باپ کے بدن پر لگ جائے تو یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی. کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر ہمارے کپڑوں سے ہم غبار دور کریں اور وہ غبار ماں باپ کو لگ جائے تو یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور اس پر بھی اللہ رب العزت ہم سے مواخذہ فرمائے گا اور اس کا بھی حساب ہوگا. کہاں دھول ڈالنا، اور کہاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ سڑ کیوں نہیں جاتے جو اپنے ماں باپ پر اٹھتے ہیں. اللہ اور رسول کے بعد اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑا نہ کسی کا مقام ہے نہ کسی کا درجہ ہے. اگر اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے تو اللہ نے اس وجود کا ذریعہ ہمارے ماں اور باپ کو بنایا، کہ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے ہمیں دنیا میں کون لاتا؟ جب اللہ رب العزت نے اپنی سنت کریمہ ہی یہ جاری فرمائی ہے دنیا میں کہ ماں باپ کے بغیر میں اولاد پیدا نہیں کروں گا، تو اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا. کوئی اگر ہم پر تھوڑا احسان کر دیتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں، لیکن آپ ماں باپ کے احسان کا اندازہ لگائیں کہ ماں باپ نے ہمیں بنیادی اسٹرکچر عطا کیا ہے کہ اگر ہمارا وجود نہیں ہوتا تو ہمیں نہ کوئی نوکری پر رکھ پاتا، نہ ہمیں کوئی قرضہ دے پاتا، نہ ہم سے کوئی محبت کر پاتا، نہ ہم سے کوئی شادی کر پاتا، نہ ہم گاڑیاں خرید پاتے، نہ ہم چل پاتے، نہ پھر پاتے، نہ کھانا کھا پاتے، نہ دوڑ پاتے. سب کچھ ماں باپ کے اس بے مثال احسان کی وجہ سے جو انہوں نے ہمیں وجود دے کر کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا جھاڑا اور غبار اڑ کر ماں باپ کے اوپر چلا گیا، جان بوجھ کر نہیں کہ کپڑا اس لیے جھاڑ رہا تھا کہ ماں باپ پر کچرا اور غبار جائے، اگر جان بوجھ کر کیا تب تو اور بڑا گناہ ہے. لیکن اگر بے احتیاطی بے خیالی میں جھاڑ رہا تھا اور غبار چلا گیا تو فرماتے ہیں یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام میں، سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وہ مقام اور وہ علمی شان اور علمی صلاحیت ہے کہ سارے صحابہ کرام کے درمیان ان سے زیادہ کسی بھی صحابی نے حدیث روایت نہیں کی. ایک دن یہ ہوا کہ گھر میں کسی کام میں مشغول تھے، ان کی والدہ نے انہیں آواز دی، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ. انہوں نے فرمایا لبیک یا امی، مگر انداز تھوڑا سا ایسا ہوا کہ ماں نے جس انداز میں آواز دی تھی اس انداز سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. ابو ہریرہ جی، اس طرح کہہ دیا. کیسے؟
بہت پیار کا جواب دیا، لبیکی امی میں حاضر ہوں. لیکن انداز کیسا ہو گیا؟ آواز ماں کی آواز سے، بلکہ یہ نہیں کہا آ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کیا بات ہے، یہ نہیں کہا کیوں بلا رہی ہوں. لبیکی. حاجی جب حج کرنے جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں. ایک بندہ انتہائی ذلت کی حالت میں اپنے سب سے عظیم رب کو جب پکارتا ہے تو لبیک کہتا ہے. وہ لبیک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے جب ان کی ماں نے انہیں آواز دی تو وہی کلمہ آپ نے اپنی ماں سے عرض کیا، لبیک یا امی، حاضر ہوں میری ماں. لیکن انداز تھوڑا سا، آواز بلند ہو گئی. ماں نے کہا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نے جواب دیا لبیک. فوراً آپ کو احساس ہوا کہ میری آواز ماں کی آواز سے بلند ہو گئی. میری آواز ماں کی آواز سے بلند ہو گئی. آپ فوراً مسجد نبوی میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کرنے لگے کہ مولا آج میری ماں نے مجھے پکارا اور میں نے جو جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، اس میں یہ جملہ ادا کرنے میں میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہو گئی. مولا مجھے معاف فرما. اسی پر بس نہیں بلکہ بازار میں پہنچے اور بازار سے ایک نہیں بلکہ 2 غلام خریدے اور ماں کی آواز پر اپنی آواز بلند ہونے کی وجہ سے کفارے کے طور پر 2 غلام خرید کر آزاد فرمائے. جواب میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ میں نہیں آتا، کیوں بلا رہی ہو، کیا وجہ ہے، کیوں چلاتی رہتی ہو، ایسا ہمارا انداز. جواب بہت پیارا تھا. جواب وہ تھا جو رب کی بارگاہ میں حاضری کے وقت پکار لگائی جاتی ہے. ایک اولاد نے اپنی ماں کو وہی جواب دیا تھا، لیکن صرف آواز بلند ہو گئی تو اتنا احساس ہوا، دل اتنا دکھا، اتنا ملال ہوا، اتنا غمگین ہوئے، گناہوں کے احساس کے تحت اتنا دب گئے کہ مسجد نبوی میں پہنچ کر رو رو کر توبہ اور استغفار کرنے لگے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ 2 غلام خرید کر آزاد فرمائے. زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں. اس واقعے کو ایک طرف ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور دوسری طرف ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو انداز ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں. ہم لبیک کہنا تو دور، ماں نے اگر 1 سے 2 بار آواز دے دیا تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک بخوبی جان سکتا ہے کہ جواب بڑا خوبصورت تھا، صرف آواز بلند ہوئی تو اتنا افسوس. اور آگے چلے. آپ کو تعجب ہوگا کہ اس طرح کے انسان بھی دنیا میں موجود ہیں اور ماں باپ کے حوالے سے اسلامی تعلیمات پر اس طرح بھی عمل ہو سکتا ہے. یہ بھی احترام، یہ بھی مقام، یہ بھی عظمت ماں باپ کو عطا ہوئی ہے. حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سید المعبرین کہا جاتا ہے، خوابوں کی تعبیر بتانے میں ساری امت میں سب سے زیادہ ماہر جنہیں سمجھا جاتا ہے وہ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بہت مشہور تھے. ان کا حال یہ تھا، یہ اپنے والدین کی تعظیم اس طرح کیا کرتے تھے کہ اگر ان کی والدہ نیچے ہوتی، نیچے، اور انہیں کوئی ضرورت یا کوئی کام چھت پر ہوتا، ماں نیچے ہوتی اور انہیں کوئی کام چھت پر ہوتا تو یہ چھت پر نہیں جاتے. ماں نیچے، چھت پر کوئی کام ہے تو چھت پر نہیں جاتے تھے.
کسی اور کو آواز دیتے کہ میرا فلاں کام ہے اوپر، یہ سامان لانا ہے، یہ مجھے چھت سے لا کر دے دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری ماں نیچے رہے اور میں چھت پر چلا جاؤں اور میری ماں میرے قدموں کے نیچے آ جائے۔ جبکہ کتنا فاصلہ ہے، ڈائریکٹ ماں کے سر پر پیر رکھ رہے ہیں؟ نہیں، ایک بڑا فاصلہ چھت کے اور ان کے درمیان ہے، پھر کئی انچ موٹی چھت درمیان میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو سمجھا تھا، جن کے دل میں واقعی ماں باپ کی محبت اور عظمت تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور ہم نے کیا سمجھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس سے زیادہ ماں باپ کی عظمت کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی عظمت بیان کرنے میں انتہا فرما دی۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، کسی کے لیے کسی کی ایسی تعظیم، کسی کے لیے کسی کو ایسا مقام، کسی کے لیے کسی کو ایسی ہدایت اور نصیحت نہیں کی گئی جیسی اولاد کو ماں باپ کے حوالے سے کی گئی۔ کیا فرمایا؟ اف مت کہو، اگر اف کہا تو یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی۔ اس ایک اف کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنی ریئل لائف میں آ جائیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ماں نے یا باپ نے کسی کام کا حکم دیا تو اولن تو وہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور اولن تو ہوتا نہیں، اگر ہو جائے تو بیشتر ایسا ہوتا ہے ہم اٹھتے اٹھتے کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ماں نے یا باپ نے کسی کام کے لیے ہم کو پکارا، ٹھیک ہے، ہم نے کہا آ رہے ہیں، کام کر دیتے ہیں، لیکن اٹھتے ہوئے کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہوتا ہے نہیں؟ ایسا ہوتا ہے، ماں نے پکارا، کام کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں، لیکن اٹھتے اٹھتے ہمارے منہ سے کیا نکل گیا؟ ہمارے علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اف ہی کی طرح ہے، اور اگر کسی اولاد نے ماں باپ کے حکم کی تعمیل میں یوں بھی کیا تو وہ بھی گناہگار اور نافرمان گردانا جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی جو درگت ہے، الامان والحفیظ، یہی زبان محبوبہ سے بات کرنے کے لیے بڑی میٹھی، لیکن یہی زبان جب ماں باپ سے بات کرنے کا موقع آتا ہے بڑی کڑوی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے معاملات تو وہ ہیں جو ماں باپ ہماری حفاظت کتنے معاملات میں فرماتے ہیں، وہ کچھ معاملات تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت ماں باپ کے ذریعے ہمیں بچاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، کسی شاعر نے کہا، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ خدا کی قسم آج موقع ہے، میرا عقیدہ، میرا وجدان یہ ہے کہ اگر کسی رات ہم نے اپنی ماں کے قدم پکڑ لیے اور ہم نے ماں سے کہا ماں تو اپنا ہاتھ میرے رب کی بارگاہ میں اٹھا دے اور میرے لیے دعا کر دے کہ رب مجھے سونے کا پہاڑ عطا کر دے، خدا کی قسم میرا وجدان ہے کہ ماں کا ہاتھ دعاؤں سے نیچے نہیں آئے گا کہ بیٹے کو سونے کا پہاڑ عطا ہو جائے گا۔ وہ مقام ہے ماں کا، وہ مقام ہے باپ کا۔ آج جو چاہو ان کے ہاتھ اپنے لیے رب کی بارگاہ میں اٹھوا کر حاصل کر لو۔ کل
اس سائے کے چھن جانے کے بعد اس سائے کی کمی کوئی پوری نہ کر سکے گا. 10 بھائی ہوں گے, 20 بہنیں ہوں گی, 10 چچا ہوں گے, 10 ماموں ہوں گے, ساری دنیا تمہاری مدد, تمہاری حفاظت, تمہاری اعانت اور تمہاری حفاظت پر اکٹھا ہو جائے گی, مگر ساری دنیا مل کر تمہیں وہ سکون, وہ اطمینان, وہ حفاظت, وہ سیکورٹی جو تمہارے ماں باپ نے تمہیں عطا کی تھی عطا نہیں کر سکتے. تمہاری بیوی تمہارا جھوٹا پینے سے کبھی گھن محسوس کرتی ہے نہیں کرتی. تمہاری ماں تمہیں کیا کہتی ہے؟ بیٹا پہلے تم پی لو پھر میں پی لوں, یہ کہتی ہے نا. 1 گلاس پانی ہے, 2 گلاس میں آدھا آدھا کر کے پیا جا سکتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا پہلے تم پی لو پھر میں پیوں. یہ وہی ماں ہے کہ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تب بھی ہماری ساری باتیں سمجھتی تھی, ساری ضروریات. آج بھی اگر کسی کے یہاں چھوٹا بچہ ہو, باپ کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے, چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے, کسی کو نہیں پتا, لیکن اللہ رب العزت نے وہ سینس ماں کو دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خاموشی کا بھی احساس کر لیتی ہے. اب یہ بول رہا ہے, اب یہ مانگ رہا ہے, اب اسے یہ چاہیے. ہاں, ماں کی بارگاہ, ماں کی ذات ایسی ذات ہے, بولنے سے تو سب سمجھ جاتے ہیں, لیکن ماں جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا اس وقت بھی وہ ہماری ضروریات سمجھتی تھی. وہ ماں جو اس وقت جب ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں سمجھا پاتے تھے, وہ ماں اس وقت بھی ہمیں سمجھتی تھی, ہماری باتوں کو سمجھتی تھی, ہماری ضروریات کو جانتی تھی. آج اسی ماں کو ہم بات بات پر کیا کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں سمجھتا, آپ کو نہیں پتا, آپ کو کیا معلوم, آپ کو کیا عقل ہے, آپ نے تو پڑھا نہیں, آپ تو کبھی اسکول نہیں گئے, آپ نے تو کبھی کتاب نہیں اٹھائی, آپ نے تو کبھی قلم نہیں اٹھایا. یہ ہمارے معاملات, یہ ہم سمجھتے ہیں. جس نے ہمیں سمجھنا سکھایا, جس نے ہمیں سمجھ دی, فہم دی, فراست دی, سب کچھ, جب وجود اس کی دین ہے تو وجود کے ساتھ جو کچھ ہے سب اس کی دین, جو ہمیں سمجھنا سکھائے, اور جب ہمیں خوش نہ آئے اس وقت بھی ہمیں سمجھے. آج سمجھدار ہونے کے بعد اگر ہم اس ماں کو نہ سمجھ کہیں اور اس باپ کو نہ سمجھ کہیں تو اس سے بڑی نادانی کی کوئی بات نہیں. کوشش کریں کہ ماں باپ, اللہ رب العزت ہم تمام کے والدین کا سایہ صحت و تندرستی, توانائی کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. پروردگار کوشش کریں کہ ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کریں کہ ماں باپ کا جو قرار واقعی احترام اور عظمت اولاد پر واجب اور فرض ہے ہم اس کی ادائیگی کریں گے. اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.